बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। कई अहम ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपसे कहा था कि जुडिशल एक्टिविज़म बड़े उरूज पर है और कुछ सालों बाद पाकिस्तान में ये मौक़े आते हैं कि जुडिशरी जो है वो एकदम तमाम मामलात जो है उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए, या हम लोगों के जो जमहूरी ईवान हैं या हमारे कायदीन हैं वो किसी अंदाज से अदालतों का रुख करते हैं और अदलिया ही सारे अहम फ़ैसले, अहम कौमी अमूर जो हैं उन पे फ़ैसले सादिर करती है। अब एक और नई बात जो है वो भी मेरे जहन में एक तज्ज़िये के तौर पर आई है, और वो ये है कि अब ये कमीशन इज़म जो है, जुडिशल एक्टिविज़म कहा था, कमीशन एक्टिविज़म जो है वो शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो यकसर और यकदम जो है वो एक्शन में आया है, और बाकी मामलात में तो पता नहीं क्या सूरत हाल है कि 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद उनके इलेक्शन जो हैं उसके अभी तक नहीं एक्टिव हुआ वो, लेकिन बाकी मामलात में जो है वो ख़ासा एक्टिव दिखाई दे रहा है। आज नाज़रीन, मुल्तान में जो 2 बड़ी गिरफ़्तारियाँ अरकान कौमी असम्बली की जो अमल में आई हैं, उससे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत सख्त हाथ डालने को तैयार है, और दोनों अरकान असम्बली जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुल्तान ऑफ़िस पर जो हमला हुआ था उसमें उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है, और कहा यह जा रहा है कि ये ख़ासा सख्त एक्शन है जो इलेक्शन कमीशन ने लिया है, और इसके क्या नताइज निकलते हैं, वाक़िब क्या होते हैं। एक का ताल्लुक़ PTI से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी जो अपोजिशन जमात है, और कौमी असम्बली की जो साहिबान इक़्तिदार हैं यानी मुस्लिम लीग नून के एक रुकन को पकड़ा गया। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है उससे लगता ये है कि ये अब कमीशन एक्टिविज़म जो है वो सर उठा रहा है, और उसमें ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो काफ़ी मामलात में बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने अभी जो अर्ज़ किया आपसे कि इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी मकसद है इलेक्शन करवाना, इंतखाबात का इनकाद और शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार इंतखाबात जो हैं वो करवाना उसका बेसिक मकसद है। उसके लिए आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पंजाब और खैबर में जो इलेक्शन नहीं हो रहे थे उस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर को एक ख़त लिखा है। उस मरासले में बड़े सख्त अल्फाज जो है उनका चुनाव उन्होंने किया है और वो तहरीर किए गए। मरासला उनको रिसीव हो गया है आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को। उस मरासले में ये लिखा है सदर मुमलिकत ने, वो कहते हैं कि मेरी आइनी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको इस बात से आगाह करूँ कि अगर आपने सूबाई असम्बली के इलेक्शन न करवाए तो वो गैर आइनी काम होगा। आइन किसी किस्म की ताख़ीर की जो है ना उसमें गुंजाइश है और ना उसकी इजाज़त देता है। सदर मुमलिकत की तरफ से इस ख़त में यहाँ तक लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन बाकी मामलात जो है उसके एक तरफ उसे रख कर, और सियासी जमातें क्या कहती हैं, हुकूमत क्या कह रही है, तैयारियाँ क्या हैं, इसके बजाय वो चाहते हैं कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान किया जाए। ये सदर मुमलिकत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये मरासला जो है भिजवाया है, और इस मरासले की कॉपियाँ जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों को भी भिजवाई हैं। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अभी कोई जवाब अगरचे नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इससे कबल कोई इस तरह का आइनी मरासला कभी पाकिस्तान की तारीख़ सियासत जो है या जमहूरी तारीख़ जो है उसमें किसी सदर की तरफ से नहीं गया। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि ऐसे मौके पे जब ये इलेक्शन 2 असम्बलियों के होना करार पाए हैं, कौमी असम्बली की 31-32 नशिस्तें खाली हुई हैं, उन पर बाई इलेक्शन है, ये सारे मामलात जो हैं इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ज़्यादा है। और मेरा ख़्याल है कि वो भी आजकल अदालत आलिया ने नाज़रीन ये कहा था इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जमातों की तरफ न देखे और इलेक्शन की तैयारी करे और तारीख़ का ऐलान कर दे। उसके बाद उसमें मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई कि पंजाब के गवर्नर इंजीनियर बलीगुर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हाजी ग़ुलाम अली साहब हैं, उन दोनों ने मुलाकात भी की 2 रोज़ कबल, और उस मुलाकात का कोई रिज़ल्ट तो नहीं निकला, इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये जो मौज़ूए बहस था उनका वो बुनियादी तौर पर इंतखाबात की तारीख़ ही था। उस पर उनकी क़यादत दोनों की जो वफाकी हुकूमत है यानी PDM की क़यादत जो है उसने, क्या PDM का तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि ये जो पंजाब के गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब, इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, और जो खैबर के गवर्नर हैं हाजी ग़ुलाम अली साहब, उनका न सिर्फ ताल्लुक़ जो है वो जमीयत उलमा
اسلام سے ہے، بلکہ وہ سمدھی بھی ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان صاحب کے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قرابت جاری جو ہے وہ بھی ان کی ہے۔ تو دونوں صاحبان جو ہیں وہ خاصے زیرک اور دانشمند لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے ناظرین یہ آپس میں ڈسکشن کا موقع ملا، اور انہوں نے یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کی ہوگی کہ الیکشن کی تاریخ کا کیا کرنا ہے۔ اور اب یہ ایک خیال، ایک سوچ سامنے آ رہی ہے کہ جی یہ کسی بھی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن تک لے جائے جائیں، یعنی اب درمیانی مدت کے الیکشن جو ہیں، یعنی ضمنی کے اور کوئی بھی جنرل الیکشن سے پہلے جو بھی الیکشن ہونا قرار پائے ہیں یا جن کی تاریخ جو ہے 90 دن میں دی جانی تھی، ان سے جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی راہ نکالی جائے کہ وہ نہ کروانے پڑیں۔ اور تعویل اس کی یہ پیش کی جا رہی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا میں، وہاں دہشت گردی کے اوپر تلے واقعات جو ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کا پرامن انعقاد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر وہاں خیبر میں ایک تو بم دھماکہ، جو خودکش حملہ جو تھا ڈسٹرکٹ پولیس لائن پشاور کا، اس کے بعد پشاور کے ایک نجی اسکول میں 2 گروہوں کے درمیان، 2 مسالک کے درمیان جو معاملہ ہوا، اس کے علاوہ بھی آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے، تھانوں پر حملے ہیں، چوکیوں پر حملے ہیں، سرحد کی کشیدگی جو ہے، اور پھر وہ پاک افغان معاملات جو ہیں سرحدی، ان کے معاملات کی تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید خیبر میں ذرا مشکل ہوگا، لیکن پنجاب میں تو میرا خیال ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت اچھی ہے ابھی تک۔ لیکن کسی سیاسی جماعت نے تیاری ایسا کوئی نہیں کی، خود پاکستان تحریک انصاف جو پنجاب میں حکمران تھے، اشتراک تھا حکومت میں ان کا قاف لیگ کے ساتھ، ان کی بھی تیاری دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ مریم نواب صاحبہ نے ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ضرور کی ہے، اور دورے بھی وہ بڑے ہنگامی دورے، طوفانی دورے بلکہ کہنا چاہیے، میرا خیال ہے وہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی ابھی تک جو ہے یہ الیکشن کی مقصد کے تحت جو ہے نا باقاعدہ انتخابی مہم جو ہوتی ہے اس کا آغاز نہیں ہوا، اور کتنے دن تو گزر گئے ہیں، اسمبلیاں جو ہیں تحلیل ہوئے، ابھی تک کوئی ماحول نہیں بن پایا، انتخابی ماحول جو ہوتا ہے نا وہ نہیں بنا۔ لوگوں نے کوئی اکا دکا شاید کسی نے کوئی پبلسٹی، کوئی تشہیری مہم شروع کی ہو، تو ایسی صورتحال میں یہ مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ الیکشن ہو۔ لیکن دونوں گورنرز کی جو ملاقات ہے، پھر الیکشن کمیشن کی جو صورتحال ہے، اور پھر صدر مملکت کا آج کا خط ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں نا وہ خاصے مشکل ہو جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ناظرین بڑی اچھی آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے، جسٹس شاہد کریم صاحب غالباً ان کا اسم گرامی ہے، وہ جج صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے 41 غالباً 41 جو ارکان قومی اسمبلی تھے جن کے استعفے منظور کیے تھے حال ہی میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے، ان کو حکم جو ہے اسپیکر کا، جو ان کی ایکسیپٹنس تھی، جو انہوں نے ایکسیپٹ کیے تھے ان کے ریزگنیشنز، اس کا حکم معطل کر دیا ہے۔ اور یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو مبارک ہو۔ یہ وہ چاہتے تو یہ تھے، استعفے تو دے گئے تھے، لیکن اندر سے ارکان قومی اسمبلی یہی چاہ رہے تھے کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے استعفے منظور ہوں، اور وہ استعفے کی منظوری میں لیت و لال بھی اس لیے ہوتا رہا، عدالتوں کا رخ بھی اسی لیے کیا گیا، اسپیکر کو خط بھی لکھا گیا، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ یہ سارے معاملات شاید اسی لیے تھے ناظرین کہ ہمیں یہ امید تھی کہ ہمیں اسمبلی میں عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا، عمران خان صاحب کا بھی یہ بیانیہ سامنے آیا ہے، گو کہ اسے یو ٹرن کے نام سے یاد کیا گیا کہ جی عمران نے کہا جی کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جانے کو تیار ہیں، لیکن وہ مشروط تھا ان کا اعلان۔ اگر مشروط بھی تھا تب بھی پی ٹی آئی اگر راضی ہے اس معاملے پہ، تو ان کو چاہیے یہ کہ یہ کسی نہ کسی طریقے پہ کوئی درمیانی راستہ نکال کے قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے اسے، اس ایوان کے تقدس کے پیش نظر نہ اسے بھرپور طریقے سے جو ہے سجائیں۔ اس ایوان کی سجاوٹ کے بغیر جو ہے نا ارکان قومی، دیکھیں اب تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے قومی اسمبلی کے جو عام انتخابات جو تاریخ ہے وہ ستمبر اکتوبر میں ہونے والے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں اس کا انتظار کر لینا چاہیے، اور فی الحال جو ہے وہ استعفوں والا معاملہ اگر رک جائے تو وہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا اس سے بھی ہماری جان چھٹ جائے گی کہ وہ جو بائی الیکشن کروانے جا رہے تھے، اور اس میں جو ہے نا خاصے معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک اور خبر ملی ہے کہ جو کل آل پارٹیز کانفرنس تھی اہم قومی امور کے حوالے سے، اس میں شاید الیکشن کا ایجنڈا بھی شامل تھا، پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے طلب کی تھی، وہ صبح ہونا قرار پائی تھی، لیکن اب وہ شاید مؤخر کر دی گئی ہے، مؤخر کی گئی ہے، ملتوی کی گئی ہے، یا منسوخ کی گئی ہے، جو بھی کچھ ہے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں جتنے قومی امور ہیں ان پہ ایک نیشنل کنسنسس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ امور حل کر سکیں۔ معاشی بحران ہے، آئی ایم ایف کی تلوار جو سر پہ لٹک رہی ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، جو یوٹیلٹی بلز ہیں بجلی کے، اس کے بجلی کے بل پہ
اب دیکھیں نا، میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا خوش آئند فیصلہ دیا کہ اس نے کہا جی فیول سر چارجز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں بلوں میں سے. لیکن جو جنوری کے بل آئے ہیں اس میں تو فیول سر چارج جو ہے وہ بل کے نرخ سے بھی زیادہ ہے. تو وہ تاریخ اب پتہ نہیں، میرے خیال شاید اگلے مہینے کے بل میں یا اگلے سال کے بل میں ہونی ہے. لیکن ایک فیصلہ اچھا آیا تھا، اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ عدالتوں میں دوبارہ جائیں اور حکومت جو ہے اس کی پیروی کر کے اسے منسوخ کرائے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں کوئی قومی جو معاشی امور ہیں ان پہ اب کل سے پھر وہ نویں جائزہ مشن جو ہے اس کا اجلاس شروع ہو رہا ہے. IMF آ گیا ہے تو وہ ان کے پریلیمنری اجلاس اور پالیسی اجلاس وہ سارے ہو گئے. اب فائنل اجلاس کل ہونا قرار پایا ہے. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قومی مشاورت جو ہے اس کا سہارا لیں. اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ خدا را آپ اس APC میں شرکت کے لیے اگر خود نہیں جا سکتے، باوجود آپ بیمار ہیں، علیل ہیں، ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں، آپ کا شاید جانا پاسبل نہیں ہوگا، تو اپنا کوئی سینئر اراکین کا وفد جو ہے نا وہ وفد ضرور جانا چاہیے. کوئی ڈیلیگیشن اگر اس میں شریک ہو جائے. اور شاید میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے منسوخ بھی غالباً اسی وجہ سے کیا ہوگا، یا IMF کے اجلاس کے جائزہ مشن جو ہے اس کی وجہ سے کیا، جو بھی وجوہات بنی ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اجلاس جو مؤخر کیا گیا ہے یا منسوخ جو بھی کیا گیا ہے، اس کی نئی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے. یہ APC دوبارہ ہو اور دوبارہ اس کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد تحریک انصاف جو اس میں شریک ہو، باقی جماعتیں بھی شریک ہوں، تب ہم کسی نیشنل کنسنسس سے پہنچ سکتے ہیں. اور قوم جو تذبذب کا شکار ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ انسرٹنٹی، غیر یقینی پن جو ہے، اس سے جان چھڑوانا بہت ضروری ہے. تبھی ہم کامیاب ہوں گے. امید ہے آپ کو میرا یہ آج کا تجزیاتی خبروں کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.